بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 39واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور ہر بار کی طرح سے سنڈے ٹو سنڈے آنے والے اس سیگمنٹ کے اندر مختلف سوالات لیے گئے ہیں اور ان کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا پہلا سوال ہم نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ کینسر کا کیا علاج ہے، بتائیں تو نوازش ہوگی۔ بھائی کینسر ایک مہلک مرض ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق تو لا علاج قسم کا مرض ہے، حالانکہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنی جو بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی یہ لا علاج مرض ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہم کسی مرض کو لا علاج نہیں مانتے، چاہے ڈاکٹرز اس کو لا علاج کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا مطلب ہوا کہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علاج ہے اور ہم مولوی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لا علاج نہیں ہوتا۔ ہاں بھئی بات یہ ہے کہ اللہ نے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو۔ اب ڈاکٹر اگر کہہ رہے ہیں اس کا علاج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کی رسائی اس علاج تک ہو نہیں پائی ہے، وہ پہنچے نہیں ہیں بیچارے، ابھی اس علاج تک پہنچ جائیں گے اللہ جب پہنچائے گا۔ لیکن چلیے خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ کینسر کے علاج کے سلسلے میں ایک بڑا آسان سا ایک عمل بتاتا ہوں جو بہت مؤثر ہے، اور جن اللہ کے بندوں نے اس کو کیا ہے انہوں نے اس سے نفع بھی حاصل کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے وہ نفع بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کیا عمل ہے؟ درود ابراہیم کا اہتمام کیا جائے، درود ابراہیمی کا اہتمام کیا جائے۔ کینسر کے مریض کو اگر وہ خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، یا کسی بوتل وغیرہ کے اندر پانی پر دم کر کے پی سکتا ہے، نہیں تو صرف دعا کر سکتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن اگر وہ خود اس کا متحمل نہیں ہے، خود نہیں کر سکتا ہے، اس کنڈیشن میں ہے اس کا مرض، تو دوسرے لوگ اگر اس کے لیے کثرت سے درود ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کو اگر منظور ہوگا تو ضرور ضرور وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ کسی کا وقت ہی آ گیا ہے تو بھئی دیکھو موت کا کوئی علاج نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کا وقت ہی آ گیا ہے تو مرنا تو ہم سبھی کو ہے، ہم سب مرنے بیٹھے ہیں، کوئی کسی مرض میں مرنے والا ہے تو کوئی کسی مرض میں مرنے والا ہے، تو کوئی چلتا پھرتا بھی مر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال درود ابراہیمی کا اہتمام اگر کیا جائے تو صرف یہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بھی اگر کوئی مہلک مرض ہو، اللہ نے چاہا تو اس میں بھی شفا مل جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اگلا سوال کہتے ہیں کہ آپ جو عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف بتاتے ہیں اس کو کس مقصد سے پڑھنا چاہیے اور کون سا صیغہ پڑھنا چاہیے؟ جہاں تک سوال ہے کہ کس مقصد سے پڑھنا چاہیے، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت درود شریف کس مقصد سے پڑھنا چاہیے؟ یہ 500 مرتبہ سے متعلق نہیں میں نے پوچھا، میں نے تو ایک عام سوال ان سے کیا۔ انہوں نے کہا آپ کے سوال پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے آنسو بہائے تھے وہ کس مقصد کے لیے بہائے تھے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں اس میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور ہم درود شریف پڑھنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس مقصد سے پڑھیں۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے، رضا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے کسی ایک قطرے کا بھی حق ادا ہم نہیں کر سکتے، چاہے ہم پوری زندگی درود اور سلام پڑھتے رہیں، کسی ایک قطرہ آنسو کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیے۔
اس میں جتنی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سب اللہ سے مانگتے رہیے. دنیاوی اغراض و مقاصد کو مقصد مت بنائیے. یہ الگ بات رہی آپ کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو دعا کے طور پر مانگ لیجیے اللہ سے. اور جہاں تک بات ہے کہ کون سا صیغہ پڑھنا چاہیے، تو ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترجیح یہ ہے کہ ایسا صیغہ پڑھا جائے جس میں لفظ امی آتا ہو. اس لیے ہمارے یہاں درود جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو درود جمعہ آپ بھی چاہیں تو درود جمعہ پڑھ لیا کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ والا درود شریف درود جمعہ کہلاتا ہے. لیکن کسی نے کوئی اور بھی پڑھ لیا تو جائز وہ بھی ہے بھائی، کوئی بات نہیں. ابھی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں جی 500 مرتبہ. بہت سخت اثرات زدہ ہیں وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ درود ابراہیم ہی پڑھ رہے ہیں اور سخت اثرات میں آپ اسی کو پڑھتے رہیے. ایسا بھی رہا. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ بغیر مصلی بچھائے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پاک ہے تو بے تکلف جائز ہے. اگر وہ جگہ پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ مصلی بچھا کر پڑھتے ہیں یا مصلی بچھائے بغیر پڑھتے ہیں. اچھا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار سے زیادہ صحبت کی تو غسل بھی کئی بار کرنا پڑے گا کیا؟ اگر آپ نے ایک بار صحبت کر بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کیا تھا اور اسی حالت میں آپ نے 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہا آپ نے صحبت کی، تو جتنی صحبتیں آپ کی جمع ہو گئیں سب کے عوض میں بس ایک ہی غسل کر لیں گے آپ لاسٹ میں اگر، تو وہ سب کا عوض ہو جائے گا. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ صحبت کی تو آپ غسل کر لیں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تیمم کر لیں، تاکہ اگر آپ اگلی بار جو صحبت کریں گے اگر اس وقت میں خدا کی قدرت سے اگر حمل ٹھہرنا مقدر ہوگا تو بچہ جنابت کا بچہ نہیں ہو، باقی کی حالت کا بچہ ہو. اور بیوی کو بھی کرائیں، بیوی کو بھی تیمم غسل جو بھی آپ کر رہے ہیں کرا رہے ہیں، جیسا موسم ہے جیسا آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے اس کو بھی کرائیں، بیوی کو بھی کرائیں. دوسری صحبت جو کریں وہ ناپاکی کی حالت میں نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو غسل کر لیں پہلے، نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیمم تو کر ہی لیں. اب جتنا بھی آپ نے کیا 1 بار 2 بار 4 بار، اس کے بعد میں پھر ایک ہی بار آپ غسل کریں گے تو وہ ہر بار کی تلافی کرے گا. یہ نہیں کہ ہر صحبت کے لیے الگ غسل، مطلب آپ غسل خانے میں پہنچ گئے پہلے 1 مرتبہ غسل کیا کہ یہ پہلی صحبت کا ہے، اب پھر دوبارہ آپ نے غسل کیا کہ دوسری صحبت کا ہے، پھر وہیں کھڑے کھڑے آپ تیسرا غسل کریں یا تیسری صحبت. بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شریعت بہت آسان ہے، بڑے مزے کی چیز ہے بھائی. شریعت بہت آسان ہے، شریعت مشکل نہیں ہے. شریعت پر نہ چلنے والوں کے لیے شریعت مشکل نظر آتی ہے، ورنہ شریعت پر چلنا مشکل ہے نہ ناممکن، بڑا آسان ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا مشکل ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بڑا آسان ہے. اگلا سوال کہتے ہیں جی میت کے اگلے روز قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی ہم ہندوستانی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور ہندوستانی مسلمان رسم و رواج کو شریعت سے بڑھ کر فالو کرتے ہیں. شریعت تو جانتے ہیں نہ عمل میں ہے. عام طور پر بھی ہیں کچھ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، شریعت کے مطابق گزارنے والے ہیں، خوش نصیب لوگ، ایسی بات نہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں یہ ہے جو نہ تو شریعت کو جانتا ہے، اس کے علوم کو جانتا ہے، اور نہ ہی اس کو فالو کرتا ہے. تو بس رسم و رواج کی بات ہے. پہلے جب کسی کی میت ہو جاتی تھی تو اس کے بعد میں اگلے روز کچھ فاتحہ خوانی کے نام سے کچھ عمل ہوتا تھا. لوگ، مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا دور، لوگ کہتے تھے بھی فاتحہ آئیں گی، کل کو فاتحہ آئیں گی. پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی، پتہ نہیں، خیر، لیکن لوگ کہتے تھے فاتحہ آئیں گی. چلو آتی ہوں گی، کوئی بات نہیں. اب کچھ لوگوں نے کہا بھئی اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اب انہوں نے اس کے بدل میں قرآن خوانی شروع کر دی. اگلے دن قرآن خوانی کریں گے. اب پوچھنا پاچھنا تو ہے نہیں علماء سے، اپنی مرضی چلتی ہے. اور اب جیسے ہم یہاں زور لگاتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو، تو بھلا ایک بھی جگہ رک گیا ہو کوئی،
ہم علل اعلان منع کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی منع کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی منع کر چکے ہیں، مجلسوں میں منع کرتے ہیں، جمعوں میں منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ایک صاحب نے میرے کو فون کیا، کہا کہ جی ہم تو صبح انتظار کر رہے تھے آپ قرآن خوانی میں آئیں گے۔ میں تو قرآن خوانی میں کہیں بھی نہیں جاتا بھائی، میں تو الٹا منع کرتا ہوں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک بھی مان لے، ابھی تک تو کسی نے مانا نہیں ہے۔ اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے۔ اب بس مسائل پوچھنا صرف پوچھنے کے لیے ہے، ماننے کے لیے تھوڑی اللہ معاف کرے۔ وہ تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہوں گے جو مان لیتے ہوں گے، ورنہ تو اپنی چلانی ہوتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آج میت ہوئی ہے اور کل کو آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، مدرسے کے بچوں کو بلائیں، محلے کے قرآن پڑھنے والوں کو بلائیں اور آپ ناشتے پانیوں کا اہتمام کریں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا بس یہی من گھڑنت رسم ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے، آپ خوب پڑھیں، پورے دن پڑھیں، پوری رات پڑھیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، بیوی کو پڑھوائیں، خود پڑھیں، اس کا ثواب پہنچائے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں قرآن پڑھیں گے تو ہی ثواب پہنچے گا؟ یہ من گھڑنت ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری اور آپ کی اصلاح کا اور ہمارے اعمال میں سدھار کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ۔ اس کو خوب شیئر کیا کریں، اور بہت جلد انشاءاللہ درود شریف کا اگلا پارٹ آنے والا ہے، اس کا بھی انتظار کیجئے۔ ایک بہت خوبصورت عمل ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والے ایک شخص کو سلام پہ بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا، کون سا صیغہ وہ پڑھتے تھے، کتنی تعداد میں پڑھتے تھے، کیا تھا وہ، اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ الرحمن اس میں بتانے والے ہیں۔ اس لیے جلدی سے آپ بس یہ کام کریں کہ اس کا انتظار کرتے رہیں اور دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ کرے وہ جلدی سے آ جائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔